رباعیات میر بابر علی انیس۔ شاعری کی اصطلاح میں رباعی اس مختصر نظم کو کہتے ہیں جو صرف 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ چوتھے اور آخری مصرعے میں شاعر اپنا مقصد بیان کرتا ہے، گویا یہ رباعی کا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ اسے حاصل کلام بھی کہتے ہیں۔ رباعی ایک خاص وزن اور بحر میں لکھی جاتی ہے۔ رباعی کو 2 بیتی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں صرف 2 اشعار ہوتے ہیں۔ بیت کا مطلب شعر ہے۔ رباعی کا کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، البتہ عام طور پر اردو شعراء نے صوفیانہ اور اخلاقی موضوعات پر رباعیات لکھی ہیں۔ میر بابر علی انیس مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن پر طبع آزمائی کی، تاہم ان کی شہرت خاص طور پر مرثیہ گوئی کی بنا پر ہے۔ ان کی رباعیات بھی ان کی شاعرانہ مہارت اور منفرد خصوصیات کلام کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کا موضوع بھی تصوف، اخلاق اور نصیحت ہے۔ پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے۔ شبنم سے جو وجہ گریہ پوچھی تو کہا، رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے۔ اس رباعی کا موضوع قابل اور باصلاحیت لوگوں کی ناقدری اور زندگی کی ناپائیداری ہے کہ دنیا میں قابل، ذہین اور باکمال لوگوں کے قدردان بہت کم ہیں۔ اکثر لوگوں کے پاس نہ وقت ہے نہ شعور ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی خوبیوں کو پہچان سکیں۔ شاعر پھول کی مثال دیتے ہیں کہ ہر پھول اپنی جگہ خدا کی قدرت کا نمونہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر کھل کر مرجھا جاتے ہیں اور ان کو کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے بھی۔ دوسرے شعر میں شاعر شبنم کے حوالے سے زندگی کی حقیقت کا بیان کرتے ہیں اور شبنم کے قطروں کو آنسوؤں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جب میں نے شبنم کی طرف رخ کیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنے دکھ کا سبب یہ بتایا کہ اس کا وجود صرف تھوڑی دیر کے لیے ہے اور پھر اسے فنا ہو جانا ہے۔ سورج کا طلوع ہونا اور دھوپ کی حرارت شبنم کے لیے موت کا پیغام ہے۔ شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اپنی جگہ خوش اور مطمئن نہیں، یہاں کی خوشی اور دلکشی عارضی ہے۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدن و دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ اس رباعی میں میر انیس حسن قدرت کا ذکر کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں۔ میں جس طرف بھی نظر ڈالتا ہوں، خواہ وہ سرسبز و شاداب، دلکش اور پر رونق باغ ہوں یا ریگستان جہاں کچھ نہیں اگتا، لیکن ان کا بھی اپنا حسن ہے۔ جب میں پہاڑوں اور ان میں چھپے ہوئے خزانوں پر غور کرتا ہوں، گھنے جنگلوں اور دریاؤں کی روانی کو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ مجھے ہر طرف اس خالق و مالک کی بے مثال کاریگری کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اس کی قدرت لامحدود ہے، جبکہ انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں۔ شاعر نے ان کی مثال 2 آنکھوں سے دی ہے کہ ان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کا نظارہ کر سکیں۔ ہر چیز انسان کو غور و فکر پر مجبور کر دیتی ہے۔ بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک عظیم ہستی ہے۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی،
ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اس ربائی کا موضوع بھی دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی ہے۔ یہاں کوئی چیز بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ شاعر نے اس کے لیے سرائے کا استعارہ استعمال کیا ہے، جہاں مسافر سفر کے دوران مختصر وقت کے لیے قیام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسافر خانہ کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، جاندار ہوں یا بے جان، سب کو ایک مقررہ مدت کے بعد فنا ہو جانا ہے۔ البتہ اس عجیب مسافر خانے میں بڑھاپا ایسی چیز ہے جو آنے کے بعد جاتا نہیں، وہ انسان کو ساتھ لے کر ہی جاتا ہے، اور جوانی کی عمر ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتی۔ میر انیس نے انسان کی زندگی کے مختلف ادوار کے حوالے سے اپنی بات ذہن نشین کروائی ہے۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے۔ اس ربائی میں شاعر نے عاجزی اور انکساری کا سبق دیا ہے اور سادہ و سلیس انداز میں بتایا ہے کہ دنیا میں جس شخص کو اللہ بلند مرتبے اور عزت سے نوازتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عاجزی و انکساری اختیار کرے اور تکبر سے دور رہے۔ عقل مند لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ دوسرے شعر میں وہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ گھٹیا اور کم ظرف ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف تو وہ ہے جو دوسرے کریں۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ خالی برتن اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھے جائیں یا آپس میں ٹکرائیں تو زیادہ آواز دیتے ہیں، شور کرتے ہیں، جبکہ بھرے ہوئے برتن سے اتنا شور نہیں ہوتا۔ لوگ اپنا احساس کمتری چھپانے کے لیے اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ لوگ ان کی عزت نہیں کرتے اور ان پر ہنستے ہیں۔ فروتن بود ہوش مندے گزیں، نہت شاخ پر میوہ سر بر زمیں، یعنی جب اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو عقل مند انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، کیونکہ پھلدار شاخ اپنا سر زمین کی طرف جھکا دیتی ہے۔